سے پہلے کل عاشور کا دن ہے۔ گزارش یہ ہے جامعہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ جہاں بھی آپ لوگ جلوس میں شریک ہوں تو بھرپور نظم اور ضبط کا خیال رکھیں۔ کوشش کرے ہر عزادار کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے عزاداری کی رونق پر حرف آئے، جس سے کوئی غلطی سے آپ سے ٹکرا جاتا ہے، کوئی کسی کی سائیکل، گاڑی، موٹر سائیکل، بائک لگ جاتی ہے تو وہاں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ سب عزادار ہیں، جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرے گا، غلطی سے ہی ہوا ہے تو بنام مولا صبر اور تحمل کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیجئے، لڑائی جھگڑے سے مکمل طور پہ اجتناب کرے تاکہ جلوس کا نظم اور ضبط محفوظ رہے۔ تبرکات ہیں، تشبیہات ہیں، تعزیے ہیں، شبیہ ذوالجناح ہے، علم ہے، پورے تحمل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ زیارت کریں۔ یہ نہ ہو کہ انسان دوڑے اور اس میں 4 لوگوں کو زخمی کر دے، 4 لوگوں کو گرا دے تیزی میں، یہ حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ تبرک تقسیم کرنے والے، تبرک حسین ابن علی، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس میں شفا ہے۔ جب نام حسین آ جاتا ہے یہ باعث شفا ہے۔ بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے اس تبرک کو یوں پھینکنا۔ یہ اکثر لوگ جلوس میں یہ حرکتیں کرتے کہ ٹرکوں سے دور دور یوں پھینک رہے ہوتے۔ اگر آپ کو دینا نہیں آتا بدتمیزی نہ کریں جلوس میں، اس طریقے سے دیں، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی ادب کا خیال کریں، ٹوٹ نہ پڑے ایسے کہ دینے والا پریشان ہو جائے۔ تو کوئی بھی بے ادبی کا ایسا منظر جس سے حرف آئے ہماری عزاداری پہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مائیں بہنیں جو میرا پیغام سن رہی ہیں اپنے پردے کا پورا خیال رکھیں، جلوس میں ان کے بال نظر نہ آئیں، لباس ان کا کالا لباس ہو، کوئی ایسا لباس نہ ہو، اور کوشش یہ کرے کہ مکمل طور پہ پر وقار عزاداری کو برپا کریں۔ جو لوگ زنجیر زنی کریں گے یا قمع زنی کریں گے وہ یہ نہ کریں کہ زنجیر زنی کر کے، قمع زنی کر کے نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ کی وجہ سے عزاداری پر انگلی اٹھتی ہے کہ دیکھو یہ زنجیر زن ہے، یہ قمع زن ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تمام فقہا کے پاس، تمام مراجع کے پاس جس نے زنجیر زنی کی ہے اپنی پیٹھ دھوئے، اپنا لباس تبدیل کرے، زخم پر پٹی لگائے، لباس نیا پہننے کے بعد بآسانی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پٹی میں جتنا خون نکلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ جس نے قمع کا ماتم کیا ہے سر پر، اگر آگے کا حصہ مسح کے لیے آپ مسح نہیں کر سکتے، آپ کا سر زخمی ہے تو آپ دائیں یا بائیں سر میں جو جگہ سالم ہے وہاں پہ مسح کر سکتے ہیں، آپ کا وضو بالکل ٹھیک ہے۔ نماز پڑھیے، عزاداری بھی کیجیے اور نماز بھی پڑھیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الاشرار۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس عشر محرم الحرام کی آخری مجلس سن 1444 کا محرم الحرام کا عشرہ بھی گزر گیا. نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے. بہرحال اس عشرے میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی مسلسل قرآنی آیات پڑھتے رہے، روایات معصومین پڑھتے رہے، اور نبی نے جاتے وقت جس ہدف کو امت کے سامنے رکھا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. ہم مسلسل اس پورے عشرے میں کتاب بھی پڑھتے رہے، اہل بیت کا ذکر بھی کرتے رہے. لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا، رسول من انفسکم، ایک ایسا رسول جو تم ہی میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کی پریشانی یہ ہے کہ یہ امت کو پریشانی میں دیکھتا ہے. جب امت پریشان ہو تو رسول پریشان ہوتے ہیں. حریص علیکم، یہ رسول تمہاری ہدایت کے لیے تڑپتا ہے، یہ رسول تمہاری ہدایت کا متمنی رہتا ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. مومنوں کا نقصان بھی نہیں چاہتا اور فائدے سے محروم بھی نہیں ہونے دیتا، فائدہ بھی پہنچاتا رہتا ہے، نقصان سے بھی بچاتا رہتا ہے. اس رسول نے امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے جو نسخے دیے، اس میں سے ایک عظیم ترین نسخہ کتاب الہی ہے کہ کتاب کو تھامو، قرآن کی تلاوت کرو. آج کی رات حسین ابن علی نے جب مہلت مانگی تو یہ جملہ کہا، انی احب تلاوت القرآن، میں قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں. جو عزادار حسین ابن علی ہے، جہاں دیگر عزاداری کر رہے ہیں آپ لوگ آج کی شب، کوشش کریں سیرت حسین پہ عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور آج کی رات بیٹھ کے پڑھیں اور اس یاد کو تازہ کریں کہ حسین نے کربلا میں تلاوت قرآن کی تھی. ہم نے کتاب کو نہیں چھوڑنا، ہم قرآن کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم ذکر الہی کے بغیر نہیں چل سکتے. دوسرا عظیم ترین نسخہ جو رسول نے امت کو دیا وہ اہل بیت علیہم السلام کی شکل میں. کتاب اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، علی اور قرآن، قرآن اور علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی. جہاں نبی نے کوئی بھی بات چھیڑی تو لازمی طور پہ اہل بیت کو برابر میں رکھا. امام رضا علیہ السلام نے بھی جب ہزاروں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہزاروں محدثوں کو حدیث لکھوائی جو حدیث لکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، امام ناقے پہ سوار سے حدیث لکھوائی کہ رسول نے یہ فرمایا ہے لا الہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، توحید کا پیغام، دین کا پیغام، اصول دین کا پیغام. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو تکبر سے پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو توحید کے قریب کر لیا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، ان ساری نجاستوں سے دور کر لیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس قلعے میں جو داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. لیکن یہ توحید بھی جب ناقہ آگے بڑھنا لگا تو میرے مولا نے کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. یہ لا الہ الا اللہ بھی پورا نہیں ہے اگر رضا کی ولایت تمہارے دل میں نہ ہو. اگر امام رضا کو نہیں مانتے تمہارا لا الہ الا اللہ قابل قبول. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ امام رضا کے بغیر نہیں چلے گا. لیس الدین الا الحب والبغض، دین کچھ بھی نہیں سوائے حب اور بغض کے. حب محمد و آل محمد، بغض دشمنان محمد و آل محمد. یہ ہے
تو اساس دین ہے، یہ ہے تو دین کی بنیاد ہے، یہ ہے تو انسان مومن بن جائے گا۔ نبی مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں ان من حقیقت الایمان، پوری توجہ رہے، شب عاشور ہے، آج یہ پیغامات محفوظ کرتے جائیے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیے۔ خدا را میں نے 9 راتوں آپ کے سامنے مسلسل فضائل پڑھے ہیں۔ آج کی شب ظاہر ہے فضیلت کے چند جملے ضرور پڑھوں گا میں، لیکن آج کی شب اس جوش و ولولے کی شب نہیں، آج کی شب گریے کی شب ہے، بھکا کی شب ہے۔ تو یہ پیغامات آپ لوگ محفوظ کریں اور کوشش کریں کہ آج کی شب کو گریے کے ساتھ بسر کریں۔ ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق وان ضرک علی الباطل وان نفعک وان لا يجوز منطقک علمک۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مومن کے ایمان کی حقیقت تب سامنے آتی ہے، آپ مومن ہیں، میں مومن ہوں، یہ سارے مومن ہیں، ان سب کی حقیقت ایمانی کا اندازہ تب ہوگا جب حق اور باطل ان کے سامنے آ جائے گا۔ حق اور باطل، یہ دور، اس دور میں حق اور باطل کی جنگ بڑے بھرپور طریقے سے ہے، ہر گھر میں ہو چکی۔ اب تو ایک خانوادے میں، ایک گھر میں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی کہتا ہے یہ مولوی ٹھیک، دوسرا بھائی کہتا ہے یہ مولوی ٹھیک، بھائی کہتا ہے یہ عقیدہ ٹھیک، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ٹھیک، بھائی کہتا ہے تم غالی ہو، بھائی کہتا ہے تم مقصر ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ مولا فرما رہے حقیقت ایمان یہ ہے کہ جب حق تمہارے سامنے آ جائے تو اسے مقدم کرو، قبول کرو، بھلے تمہارا نقصان کیوں نہ ہو۔ پوری توجہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باطل کو چھوڑ دو، بھلے باطل سے تمہارا فائدہ کیوں نہ ہو۔ آج کا معاشرہ عجیب ہے، باطل سے اگر فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو کئی ٹیگ لگا لگا کے مصلحت، سیاست، بہتری، اچھا مستقبل، پھر دیکھیں گے، پھر سوچیں گے، ابھی رہنے دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دین سامنے آ گیا، جب قرآن سامنے ہے، جب حدیث سامنے ہے، جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے کہ بھائی یہ تصویر ہے، اس تصویر میں حق دکھ رہا ہے، اب اس تصویر کو اس لیے چھوڑنا فلاں مصلحت، اس کا مطلب وہ جو حقیقت ایمان ہے وہ موجود نہیں۔ اگر حقیقت ایمان ہوتی تو حق کو مقدم کرتے، بھلے نقصان کیوں نہ ہو۔ کربلا والوں نے درس کیا دیا؟ حق پر ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ جب حسین ابن علی ذوالجناح پر سوار تھے، آنکھیں بند کی، پڑھ چکا ہوں مصائب میں، آنکھیں جب کھولی تو کہا انا للہ و انا الیہ، تو شہزادہ علی اکبر نے کیا پوچھا تھا؟ بابا یہ آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ کہ میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کوئی ہاتف غیبی صدا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ موت دنیا والوں کی نگاہ میں نقصان کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے ہم سب کو درس دیا۔ حسین ابن علی اور علی اکبر کا مکالمہ کمال کا ہے کہ بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہ بلا ہم ہی تو حق پر ہے۔ جب یہ کہا کہ ہم ہی تو حق پر ہیں تو علی اکبر نے کہا اذن لا نبالی نقع علی الموت ام الموت یقع علینا،
ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ اب موت کی کوئی پرواہ، ظاہری طور پہ گلا کٹنے کی کوئی پرواہ، نقصان ہونے کی کوئی پرواہ، ہم حق پر ہیں۔ جب حق پر ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ باطل اگر ہوتے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، تو حق پر ہیں۔ باطل میں اگر فائدہ بھی ہو رہا ہو تو قبول، توجہات ہیں یا نہیں؟ جب باطل واضح ہو گیا تو اب اس سے دور بھاگنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے۔ حق کیا ہے؟ علی۔ حق کیا ہے؟ قرآن، لیکن وہ قرآن جس کو تفسیر کرنے والا علی کے ساتھ بتائے، جو علی کے بغیر قرآن سنائے۔ خبردار، کدھر بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، کہیں بھی آپ کو موڑ سکتا ہے، کہیں بھی آپ کو ایسی تفسیر بتائے گا قرآنی آیتوں سے۔ آپ کو قرآن نے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کو سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دیتا۔ قرآن، ظالم اگر قرآن پڑھے گا اس کا نقصان ہوگا، فائدہ؟ یہ گمراہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یہ حق سے دور کرنے والے ہیں۔ خبردار، محبت علی حق ہے، دشمن علی سے نفرت حق ہے۔ اس حق کو اگر سمجھ گئے اس کے بعد باطل کی آغوش میں جانے کی ضرورت۔ جب فرش عزا پر بیٹھ گئے، حق واضح ہو گیا، باطل کا پتہ چل گیا، اب کیا کرنا ہے جی؟ حق کو سینے سے لگانا ہے، گلے سے لگانا ہے۔ اب ہم نے مصلحتوں کا شکار، پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ دوسری حدیث بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور لا یبلغ العبد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا فرماتے لا یبلغ، یہ حدیث میں نے یاد پڑھ رہا ہے مجھے کہ پچھلے سال میں نے اسی عشرے میں پڑھی، اسی ممبر سے۔ لا یبلغ العبد حقیقت الایمان الا ان یکون الموت احب الیہ من الحیات وان یکون المرض احب الیہ من الصحہ وان یکون الفقر احب الیہ من الغنا۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں امام کے سامنے اور مولا فرما رہے ہیں بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے موت زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک اسے بیماری تندرستی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک اسے فقر اور ناداری، بے نیازی اور مالداری سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ یہ ایسے جملے تھے کہ امام کا ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں؟ آپ بتائیے آپ میں سے کون ہے جو کہے کہ جی مجھے موت زندگی سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خود اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، میں بھی ایسا نہیں ہوں۔ بیماری اچھی لگتی ہے تندرستی سے؟ نہ، سب کو تندرستی اچھی لگتی ہے۔ پیسہ اچھا لگتا ہے یا فقیری؟ 100% پیسہ اچھا لگتا ہے۔ کون جھوٹا ہے جو کہتا ہے پیسہ اچھا نہیں لگتا؟ جو بھی سچا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہمیں پیسے سے، روپیے سے، ڈالر سے، یورو سے، درہم و دینار سے محبت ہے، دنیا کے کام نکلیں گے، خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور دین مصطفیٰ نے مستحب بھی قرار دیا کہ انسان زیادہ کاروبار کرے، زیادہ کمائے، اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے۔ توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن اب معصوم نے حقیقت ایمان بیان کرتے ہوئے کہا مومن تب تک حقیقی مومن بن نہیں سکتا جب تک موت زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک بیماری تندرستی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک فقر و ناداری مالداری سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ فرزند رسول، اس کا مطلب ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں۔ کلکم کذالک، تم سارے کے سارے جتنے یہاں بیٹھے الحمدللہ جتنے بیٹھے سب کے سب ایسے ہی مومن ہیں۔ ایک ایک بندے کی بات کرو، جتنے یہاں بیٹھے عزادار، ہر ایک کی بات، اور مولا کے کلام کے سائے میں جتنے بیٹھے عزادار، ہر عزادار موت کو زندگی سے زیادہ چاہتا ہے۔
بیماری کو تندرستی زیادہ چاہتا ہے، فقر و ناداری کو مالداری سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ آپ ہی سمجھا دیجئے کہ الموت فی حبنا احب الیکم من الحیات فی بغضنا، وہ موت جو ہم اہل بیت کی محبت میں آئے تمہیں اس زندگی سے زیادہ عزیز ہے جس زندگی میں ہماری محبت نہ ہو۔ جو چاہ رہا ہوں توجہات ہے یا نہیں؟ صلی علی محمد و آل محمد۔ کون ہے جسے آل محمد کی محبت سے دور رہ کے پیسہ چاہیے؟ ہے کوئی یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کہیں گے در اہل بیت پہ رہیں۔ وہ کسی نے آ کے معصوم سے ہی کہا تھا، حدیث معروف ہے کہ مولا فقیر ہو گیا ہوں، کچھ مدد کر دیجئے۔ مولا نے زمین پہ ہاتھ مارا، زمین نے اپنے خزانے نکالے۔ امام رب الارض زمین کا مالک ہے، زمین کے خزانے اپنی مٹھی میں رکھنے والا ہے۔ زمین نے سونے، لال سونے کی اینٹیں باہر نکالی، کہ یہ لے جاؤ، تمہاری نسلیں کھائیں گی، لیکن ہماری مودت ہمیں واپس کر دو۔ یہ سارا سونا لے جاؤ، مودت ہمیں دے دو۔ کہنے لگا مولا میں یہ سودا نہیں کر سکتا۔ کہ تو کہہ رہا تھا تو فقیر ہے، تو کتنا امیر ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش اس مودت کی قدر ہو جائے، کاش اس محبت کی قدر ہو جائے۔ کہنے لگا مولا میں یہ سودا نہیں کر سکتا، یہ سونا واپس زمین کو پلٹا دیجئے، آپ کی مودت سے پیچھے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے فقیر رہ لوں گا علی کی محبت کے ساتھ، بیمار رہ لوں گا، تندرست رہو لیکن علی کی محبت نہیں ملے گی، مانیں گے آپ؟ زندہ رہے علی کی محبت کے بغیر؟ چاہیے ایسی زندگی؟ لعنت ہے ایسی زندگی پر جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ ممنون حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ محبت اہل بیت کا درس اس فرش عزا سے ملتا ہے۔ خدا کی قسم، خدائے لم یزل ولا یزال کی قسم، عظمت الہی کی قسم، قدرت الہی کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ فرش عزا ہمیں نہ ملے مر جائیں گے، ہم لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس گندے معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں زندگی والا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 10 دن ہیں جو ہمیں سارا سال زندہ رکھتے ہیں۔ عزاداری کو آپ سے اگر لے لیا جائے آپ میں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حب حسین ابن علی کو لے لیا جائے کچھ بچے گا؟ ذکر علی و اولاد علی کو لے لیا جائے کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا ہمارا تشخص مودت اہل بیت ہے، ہمارا تشخص عزاداری ہے۔ ہم نماز کے منکر نہیں، ہم نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، کوئی نماز قضا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز دنیا پڑھ رہی ہے۔ علی و اولاد علی کا ذکر آپ لوگوں کا شرف ہے، کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ کوئی اس طرح جمع ہو کے اہتمام کے ساتھ علی و اولاد علی کا ذکر نہیں سنتا، بلکہ اگر جمع کبھی غلطی سے وہ لوگ ہو بھی جائیں
تو ذکر بھی ان کا کرتے ہیں جو دشمنان علی ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ نے عزت دی ہے کہ اچھے لوگوں کا ذکر سنتے ہیں، اسی پہ داد دیتے ہیں، اسی پہ گریہ کرتے ہیں. یا علی ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شمار بے شمار. ابھی آتے ہوئے بھی ایک جوان نے سوال کیا مجھ سے کہ جی فلاں 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 ان پہ لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں. میں آپ کے سامنے کلیہ پیش کروں، کلیہ فارمولا، یونیورسل لا. جو بھی علی کا دشمن ہے اس پہ لعنت جائز ہے. اب چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کسی کی بھی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ علی کا دشمن، علی کے دشمن پہ لعنت جائز ہے. آگے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. وہ فلاں اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے. آپ یہ بتائیے دشمنی علی کی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ لعنت اللہ علیہ یا لعنت اللہ علیہا، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں ہم نے کہاں لعنت کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، ماحول کو خراب نہیں کرنا. بعض مقامات پہ وہ ساری اقدار اپنی جگہ محفوظ ہیں، ادب اپنی جگہ محفوظ ہے. لیکن دشمن علی پر لعنت اگر بے شمار اگر نہیں کی کہ نہیں میں نہیں کرتا، فلاں کی بیوی میں نہیں کرتا، معصوم امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں لعنت نہیں کرتا. فلاں کا تو یہ شرف ہے، فلاں کی تو اتنی بڑی عزت ہے، فلاں اتنی عزت دار، میں لعنت نہیں کرتا. میرے 5ویں مولا کا ارشاد بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، من تأثم ان یلعن علی من لعنت اللہ علیہ فعلیہ لعنت اللہ. جو اظہار گناہ کرے، اظہار شرم، اظہار گناہ، اظہار خطا، میں لعنت نہیں کرتا ان پہ، بری بات ہے ان پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، میں لعنت نہیں کرتا. کس پر لعنت نہیں کرتا؟ اس پر کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. دشمن علی پر اللہ نے لعنت کی نہیں کی؟ ہر دشمن علی پر لعنت ہے. تو دشمن علی جس پر اللہ نے لعنت کی، آپ بولے کہ نہیں میں لعنت نہیں کرتا، اس کی فلاں سے یہ رشتہ داری ہے، اس کی فلاں سے یہ نسبت ہے، اس نسبت کے احترام میں تمہیں نسبت کا احترام نظر آ رہا ہے، علی کی دشمنی نظر نہیں آ رہی. مولا فرماتے جس نے لعنت میں کوتاہی کی کہ میں لعنت نہیں کرتا، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. بے شمار آل محمد کے بے شمار. مولا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، جو نہیں بھیجتا اس پر بھی لعنت ہے. یہ حدیث معصوم ہے، یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے. یہ خطیبانہ جملہ عباس بن علی نے کربلا میں کیا کیا؟ شمر جب آیا، آج کی رات کا واقعہ ہے، ٹھیک. اب وہ بعض خطبہ پڑھتے ہیں جی رشتہ داری تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، دور سے کہیں شاید قبیلہ ایک ہوتا ہو. تو عرب میں دستور ہے، ہمارے ابھی پنجاب میں سندھ میں ہے، جی یہ میری بہن کا بیٹا ہے. کون سی بہن؟ وہ ایک گلی میں رہتے تھے تو بہن بن گئی وہ والی بہن، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ. تو شمر نے بھی آ کر کہا اینا بنو اختنا، میری بہن کے بیٹے کا ہے. کوئی بہن نہیں تھی، شمر کوئی ماموں نہیں تھا. میں ان کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. کیا لایا ہوں؟
عباس ابن علی نے جواب دیا کہ لعنک اللہ ولعن امانک، اللہ تجھ پر بھی لعنت کرے، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرے، تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان نامے پر بھی۔ فرزند رسول حسین ابن علی کے لیے کوئی امان نہیں، میرے لیے امان۔ عباس سے سیکھیے، عباس ابن علی سے سیکھیے کہ نہیں چاہیے۔ یہ آج کی رات کے واقعات میں ہے، دشمن علی سے بدتر اس کائنات میں کوئی نہیں، بت پرست بہتر ہے دشمن علی سے، شرابی بہتر ہے دشمن علی سے۔ کائنات کے جتنے گندے لوگ ہیں آپ لسٹ بنائیے اور آگے لگا دیجئے دشمن علی، میں کہوں گا یہ سارے بہتر ہیں دشمن علی سے۔ دشمن علی سے بدتر کوئی نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بھی محبت رکھی اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اس فرش کا درس یہ ہے، کل بھی میں نے کہا تھا جتنی اپنی محبت علی و اولاد علی سے پختہ کرنا چاہتے ہیں اتنی دشمنوں سے نفرت زیادہ کرنی ہوگی۔ یا علی، یہ سارا مجمع آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے بیٹے حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ آج کی جو رات ہے یہ عجیب رات ہے، یہ قیامت کی رات ہے۔ میں زیادہ اور آپ کو زحمت نہیں دوں گا، تھوڑا سا چاہ رہا ہوں آج تفصیلی ذکر کروں مصائب کا۔ شب عاشور ہے، اس رات حسین ابن علی نے عباس سے کہا یا اخا یا عباس اذا استطعت ان تصرفهم عنا فصرفهم، اے عباس اگر آج ان لوگوں کو ہم سے دور کر سکو تو دور کر دو۔ فإنی احب تلاوت القرآن وإنی احب الصلاة وإنی احب التسبیح والتحلیل، عباس مجھے تلاوت قرآن پسند ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کہنا پسند ہے، کربلا میں کا شب عاشور کا جملہ ہے۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ سلطان الاذکار ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن ہے، شک ہے، رزق میں کمی ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد تسبیح اٹھائیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سلطان الاذکار، تمام اذکار میں سلطان ہے لا الہ الا اللہ۔ حسین نے کہا مجھے لا الہ الا اللہ کہنا پسند ہے، مجھے سبحان اللہ کہنا پسند ہے۔ انسان ایک سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں فرشتے اینٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کے محل کے اندر۔ ایک سبحان اللہ اللہ کو کتنا عزیز ہے، ایک سبحان اللہ آپ کے کتنے اعمال سے بلند ہو جاتا ہے۔ حسین نے کہا آج کی رات مجھے تسبیح پسند ہے، مجھے رب کی عبادت پسند ہے۔ عباس گئے، عمر ابن سعد ملعون سے کہا کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار حسین ابن علی نے کہا ہے کہ انہیں آج کی رات عبادت کے لیے چاہیے، آج کی رات وہ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات وہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، آج کی رات وہ ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ عمر ابن سعد اتنا بڑا خبیث تھا، چپ ہو گیا، لشکر کا امیر تھا، بول سکتا ہے ٹھیک ہے، چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ ایک اور لعین جو اپنا 2-3 ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس نے آگے بڑھ کے کہا خدا کی قسم اگر کافر بھی ہم سے مہلت مانگتے یہ تو ہم دے دیتے، یہ تو نواسہ رسول ہے، یہ تو حسین ابن علی ہے، یہ تو حسین ابن فاطمہ ہے، اسے کیسے مہلت نہ دے۔ عمر ابن سعد ملعون پھر بھی چپ رہا، لیکن مہلت مل گئی، رضایت کا اس نے ایک طریقے سے اظہار کیا۔ ساری رات اصحاب حسین عبادت میں مشغول ہیں۔ کیا عبادت، اللہ اکبر، آسمان سے فرشتے بھی نظارہ کر رہے ہوں گے، زمین پہ کچھ لوگ اپنے گلے سے بے فکر ہو کر کہ کل یہ کٹنے والا ہے، اس گلے سے اللہ اکبر کی صدا، اس گلے سے وحدانیت کا نعرہ لگ رہا ہے، اس گلے سے اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک عبادت میں مشغول، ہر ایک کی جہاں الگ الگ عبادتیں ہیں، کوئی تسبیح میں ہے،
بھئی ملائکۃ اللہ کی صفت ہے نا، کچھ ملائکہ سبوہن، کچھ ملائکہ قدوسن، کچھ ملائکہ لا الہ الا اللہ، کچھ ملائکہ رکوع میں، کچھ ملائکہ سجود میں، کچھ ملائکہ کسی اور عمل میں۔ حسین کے اصحاب نے عالم بالا کا منظر پیش کیا زمین کربلا پر۔ ہر صحابی کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہے، جہاں سب نے ایک ایک عبادت کی ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جو خاص ہے علی کے بیٹے عباس کے ساتھ۔ عباس نے نماز بھی پڑھی، عباس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، عباس نے سبحان اللہ بھی کہا، عباس نے رکوع بھی کیا، عباس نے سجدہ بھی کیا۔ لیکن ایک عبادت بڑی عجیب ہے، عباس نیزہ تھامے زینب کے خیمے کے باہر کھڑا رہا۔ آج کی رات عباس کی عبادت ہے یہ، میں زینب کے خیمے کا محافظ بن کے کھڑا رہوں۔ سارے اصحاب کو حسین نے بلایا کہ انی لا اعلم اصحابا خیرا منکم، میں کوئی کائنات میں کسی کو ایسے صحابہ نہ ملے جیسے مجھے ملے، نہ میرے نانا، نہ میرے بھائی، نہ میرے بابا، جیسے تم لوگ ہو۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا فرزند رسول دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، دنیا کہے گی کہ تم اپنے آقا اپنے مولا کو چھوڑ کر آ گئے۔ حسین کتنا بڑا سخی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ دنیا تمہارے خلاف بات نہ کرے۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، کہنے لگے نہیں، ہم یہیں پہ اپنا گلا کٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سب سے پہلے عباس نے کھڑے ہو کر اپنی وفا کا یقین دلایا، فرزند رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زہیر ابن قین کھڑے ہوئے کہ اگر 1000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اگر 1000ویں مرتبہ آخری مرتبہ گلا کاٹ کر زندگی ملی مجھے، پھر اپنا گلا حسین پہ کٹاؤں گا۔ مسلم ابن عوسجہ، حبیب ابن مظاہر اسدی، عابس ابن شبیب شاکری، ہر بندہ اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ ہم اپنا گلا آپ پہ کٹائیں گے، ہم اپنی جان آپ پہ نچھاور کریں گے۔ عقیل کی اولاد سے، اولاد عقیل سے کہا حسین نے، دیکھو ایک مسلم ابن عقیل کی شہادت تمہارے پورے خاندان کے لیے کفایت کرتی ہے، میں تم سے راضی ہوا، جاؤ چلے جاؤ، مسلم کی شہادت تمہاری قربانی منظور، میں راضی، میں اجازت دے رہا ہوں۔ کہنے لگے آقا نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے سید کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے سردار کو چھوڑ کر آ گئے، کوئی جانے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، حسین ابن علی آج کی رات ہر ایک کو جانے کا کہہ رہے ہیں، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ آج کی رات کا واقعہ ہے۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور خیمے کے پیچھے چلنے لگے، روانہ ہوئے، میں بھی حسین کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو میں نے دیکھا حسین جھک کر زمین کربلا سے کچھ چن رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا یہ آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہ صحرا میں جو کانٹے ہیں وہ اٹھا رہا ہوں۔ کل میرے بچے یہاں دوڑیں گے، یہ کانٹے ان کے پیروں میں نہ چبھ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ آج کی رات ہے، یہ عاشور کی رات ہے، یہ قیامت کی رات۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی محو عبادت۔ حسین سے وفا کرنے والوں میں جہاں میں نے اتنے لوگوں کا ذکر کیا، اتنے اصحاب کا ذکر کیا، اتنی برجستہ ہستیوں کا ذکر کیا، وہاں ایک وہ بھی ہے جو بشر نہیں، جو انسان نہیں ہے، تو حیوان لیکن اسب باوفا ہے۔ نام مرتجز ذوالجناح، رسول اللہ نے جس گھوڑے کو اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا، جس کی شبیہ ابھی آئے گی۔ میں جملہ کہتا ہوں اکثر، جملہ محفوظ کیجئے گا، کاش ہمیں ذوالجناح جتنی معرفت مل جائے۔ یہ جو حیوان ہے اس کی شبیہ آپ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ بدعت تو نہیں، شرک تو نہیں؟ نہ بابا، نہ نہ نہ،
اگر یہ حیوان سمجھ میں آ جائے پھر وجہ جواز شبیہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس حیوان نے، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، اس حیوان نے ایک نہیں کئی مقامات پر کربلا میں حسین پہ گریہ کیا ہے. بس وہ مقامات سن لیجئے، میری مجلس مکمل ہو جائے گی. پہلا مقام جب حسین نے شط الفرات میں قدم رکھا، ذوالجناح پہ سوار تھے، کہ یا ذوالجناح اشرب فانا اشرب، ذوالجناح پہلے تم پانی پیو پھر میں پیوں گا. حسین سخی ابن سخی، جانوروں کا خیال رکھنے والا، فشال رأسہ وبکا، ذوالجناح نے جب یہ سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں پہلے تم پیو پھر میں پیوں گا، ذوالجناح نے اپنا سر اٹھایا اور تڑپ تڑپ کے رونے لگا. اے شرف، حسین کہہ رہے پیو پھر میں پیوں گا، لیکن ذوالجناح سر اٹھا کے رو رہا ہے. میرے مولا نے پوچھا ذوالجناح پانی کیوں نہیں پیتے؟ روتے ہوئے ذوالجناح نے فصیح عربی میں کہا مولا مجھے خیموں سے بچوں کے العطش کی صدا آ رہی ہے. یہ شبیہ ہم ایسے ہی نہیں نکالتے. جس نے حسین سے وفا کی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، ہم اسے نہیں بھلا سکتے. دوسرا مقام جب عباس گرے راہوار پر سے، آواز بلند کیا آخا ادرک اخاک، بھائی بھائی کی مدد کو دوڑا. حسین دوڑے. ابھی حسین ذوالجناح پہ روانہ ہے عباس کی طرف، رستے میں ذوالجناح رک گیا. ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھتے، رک کیوں گئے؟ ذوالجناح فصیح عربی میں بولا یا سیدی و مولائی اما تنظروا الی الارض، مولا آپ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا عباس کے کٹے ہوئے پنجے پڑے تھے. ذوالجناح رو رہا ہے. وَإِذَا عید العباس مطروحۃ وعلی التراب موضوعہ، حسین کی نگاہیں پڑی، ایک طرف دایاں پنجہ دوسری طرف بایاں پنجہ. حسین نے جھک کر عباس کے پنجے اٹھائے. الان انکسر ظہری، ٹوٹ گئی میری کمر. ذوالجناح رو رہا ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں کتنا رونا چاہیے. حیوان رو رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو بشر ہیں، ہمیں کتنا رونا چاہیے. ذوالجناح تھوڑا سا اور آگے بڑھا. جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے بڑھا پھر رک گیا. پوچھا میرے مولا نے لما وقفت یا ذوالجناح، ذوالجناح اب کیوں رک گیا؟ ذوالجناح نے کہا یا سیدی لما لا تنظروا الی الارض، مولا ذرا زمین کی طرف دیکھیے. اب جو حسین نے دیکھا سکینہ کی چھدی ہوئی مشک. ذوالجناح رو رہا ہے. حسین نے آواز بلند کی اوفن لک یا دنیا قد قتلت اولادی عطاشا، وائے ہو تجھ پر اے دنیا، تو نے میرے بچوں کو پیاسا مار دیا. شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہے نا. ذرا ذوالجناح کا گریہ تو دیکھیے. چوتھا مقام جہاں ذوالجناح رویا ہے، چوتھا مقام جب حسین خیموں سے رخصت ہونے لگے، جب حسین الوداع کہنے لگے، بہن زینب الوداع، یا زینب یا ام کلثوم، یا سکینت یا رقیہ، یا رباب علیکن منی سلام. اے اہل حرم حسین کا سلام آخر قبول. حسین جا رہا ہے میدان کربلا کی طرف. وصیتیں سن لو، میرے بعد حجت زین العابدین، میرے بعد تم نے بڑا رونا ہے، میرے بعد رسن باندھی جائے گی، میرے بعد در بدر کوچہ بکوچہ پھرایا جائے گا، میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. حسین نے بیان کیا، ایک ایک چیز کو بیان کیا. اس کے بعد حسین نے کہا
ایتینی بثوبی العتیق، ذرا وہ پرانا لباس تو لے کر آؤ۔ بس اتنا سننا تھا، زینب کے چہرے کی رنگت بدل گئی، تڑپ کے علی کی بیٹی نے اپنے چہرے کو پیٹا، ہائے میرا بھائی۔ وہ پرانا لباس، یہ پرانا لباس، وقت شہادت قریب آ رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ زینب پرانا لباس لے کر آئی، حسین کے حوالے کیا۔ یہ لباس اس لیے پہنا تاکہ ظالم اسے نہ چھینے، لیکن ظالموں نے یہ لباس بھی چھین لیا۔ حسین میدان کربلا میں آئے، کھڑے ہیں، صبح سے لے کر عصر تک ہر ایک کو میں سوار کراتا رہا۔ اکبر کو میں نے سوار کرایا، قاسم کو میں نے سوار کرایا، اون محمد کو میں نے سوار کرایا، ہر کربلا کے شہید کو رخصت میں نے کیا۔ اب مجھے کون سوار کرائے گا ذوالجناح پر؟ یہ ذوالجناح کی عظمت ہے کہ زینب نے ذوالجناح کی لگام کو تھاما اور اپنے بھائی کو سوار کرانے چلی۔ آجا میرے ماں جائے محلن محلا یا ابن الزہرا، میں تیری بہن، میں تجھے سوار کراؤں گی، میں تجھے رخصت کروں گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ اب جب حسین، جملہ سنو اور پھر گریہ کرنا، جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، یہ معرفت ہے ذوالجناح کی، ذوالجناح رونے لگا، ذوالجناح زارو قطار گریہ کرنے لگا۔ میرے مولا نے چوتھا مقام، چوتھا، جہاں ذوالجناح رویا، ذوالجناح لما تبکی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا میں نے سن لیا آپ سب کو خدا حافظ کر کے آ رہے، مولا میں نے دیکھ لیا آپ نے کیسے وہ پرانا لباس منگوایا، مولا میں نے دیکھ لیا آپ نے ہر ایک سے کہا کہ آخری زیارت حسین کی کر لو، مولا مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ پر آخری مرتبہ سوار ہو رہے ہیں، مولا وعدہ کیجئے جب آپ حشر کے میدان میں آئیں گے تب بھی مجھ پر سوار ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آخری موقع، ختم ہو گئے مصائب، مولا آباد رکھے ان آنکھوں کو جو حسین کے غم میں روتی ہے، جو سیدہ کو خوش کرنے یہاں بیٹھی ہے۔ فاطمہ زہرا پر احسان کرنے والے ہو تم لوگ جو حسین کے غم میں رو رہے ہو۔ آخری موقع جب حسین زین سے زمین پر آئے، جب حسین خاک کربلا پر گر گئے، ذوالجناح کی طرف حملہ کیا یزیدیوں نے۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا ہذا من جیاد خیل رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے گھوڑوں میں سے سب سے بہترین گھوڑا ہے، اسے پکڑ لو۔ جب یزیدیوں نے آگے بڑھ کر ذوالجناح کو پکڑنا چاہا، ذوالجناح نے اپنی ٹاپوں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کیا۔ اکیلے ذوالجناح نے حسین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے 35 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا ذرا چھوڑو تو صحیح، ذرا چھوڑو، دیکھو تو صحیح ذوالجناح کرتا کیا ہے۔ اب جب یزیدیوں نے گھیرے کو تھوڑا چھوڑا کہ دیکھے ذوالجناح کرتا کیا ہے، عالم نے خدا کی قسم یہ منظر عجیب دیکھا۔ ذوالجناح حسین کے لاشے کے قریب گیا، جگہ جگہ سے حسین کے بدن کا خون اپنے بدن پہ لگاتا تھا، رو رہا تھا ذوالجناح، چلا رہا تھا ذوالجناح۔ میرے مولا نے فرمایا، امام باقر نے، اس کی آواز یہ تھی الظلیمہ الظلیمہ، ہائے رے فریاد، ہائے رے فریاد، زہرا کا پسر مارا گیا۔ آخری جملہ، آخری جملہ، چلا ذوالجناح دوڑتا ہوا، حسین کا خون اپنے پورے جسم پہ لگا کے خیموں کی طرف۔ زینب باہر آئی، ام کلثوم باہر آئی، سکینہ اور رباب باہر آئی، دیکھا ذوالجناح پر چاروں طرف خون لگا ہوا ہے۔ سکینہ نے گھوڑے کی ٹاپوں کو تھاما، ذوالجناح 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 مجھے اتنا بتا،
میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ روتے ہوئے ذوالجناح نے کہا بی بی میرا آقا پیاسا مارا گیا۔ یہ کہہ کر ذوالجناح نے خیمے کے عمود سے اپنے سر کو اتنا مارا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام